آج اس ویڈیو میں آپ کو ملیحہ جون کی ایک ایمان سے بری ہوئی گواہی آپ کو سناؤں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ گناہوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں اس کا ستیلا باپ اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ کیسے اس نے ڈرگز لینی شروع کی اور کیسے وہ ٹین ایج عمر میں ایک ماں بنی اور کیسے اس نے تمام گناہوں سے نجات حاصل کر کے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ آئے اس کی پوری گواہی سنیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں آج کچھ ضرور سیکھنے کے لیے ملے گا۔ ایسی اور مسیحی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر جا کر نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں کہ ایسی اور مسیحی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ CBN کو وہ انٹرویو دیتے ہوئے اس نے بتایا کس طرح کی دردناک زندگی گزار رہی تھی۔ ملیحہ جونز نے بتایا کہ اس کے والدین نے اس وقت طلاق لی جب وہ 5 سال کی تھی۔ جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ پھر اس کے اسٹیپ فادر نے اس سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں انتہا اور بہت افسردہ تھی۔ مجھے اس وقت واقعی میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کروں، پر میں اس وقت بہت اداس تھی۔ ملیحہ جب 12 سال کی تھی تو وہ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ اپنے اسٹیپ فادر کی وجہ سے واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ کم عمر میں ہی اس نے غلط لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا اور منشیات پینا اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ڈرگز پینے کی وجہ سے پولیس نے پکڑ لیا اور مجھے لڑکیوں کے ساتھ جیل میں بند کر دیا اور 8 ماہ وہاں پر رہی اور باہر نکلنے کے بعد میں پھر مختلف لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہلے میرے اپنے سگے باپ سے رابطہ ختم ہو گیا تھا اور 15 سال کی عمر میں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ وہ ابھی نش ویلی میں رہتے تھے اور اسی لیے میں نش ویلی چلی گئی اور میری زندگی کے حالات اور زیادہ خراب ہونے شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اسی طرح میرا غلط لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تھا۔ اسی دوران میں حاملہ ہوئی اور 17 سال کی عمر میں میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، جبکہ اس کے باپ کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسے میں نے سنگل موم کے طور پر خود پالا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی پیدا ہونے کے بعد میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، پر مجھے کہیں پر نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میری ایک دوست نے رات کو بہت زیادہ پیسے کمانے کا ایک طریقہ مجھے بتایا۔ اس نے مجھے اسٹرپ کلب میں نوکری کرنے کا کہا۔ یہ ایسا کلب تھا جہاں پر عورتیں ننگا ڈانس کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بے بس تھی، کچھ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، اور پھر میں نے 17 سال کی عمر میں اسٹرپ کلب میں ڈانس کرنا شروع کر دیا، جہاں پر میں نے ایک رات میں $200 کما لیے، اور اگلی رات میں نے ہوٹل کے مالک کی شرائط مان کر ڈانس کیا اور اس رات میں نے $1000 کما لیے۔ ملیحہ نے بتایا کہ اسے پیسے ملنے کے بعد اس نے اور زیادہ ڈرگز لینی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ میں اور زیادہ پیسوں کی لالچ میں اس کام میں بڑھتی گئی، جو کہ میری زندگی کا ایک خوفناک پہلو تھا۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ کلب میں لڑائی ہو گئی اور اس لڑائی کے دوران پولیس نے آ کر مجھے بھی پکڑ لیا اور مجھے جیل میں ڈال دیا، اور جب میں جیل سے باہر آئی تو اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ میں گناہ کر کر کے، ڈرگز پی پی کے، غلط کام کر کر کے میں تھک گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی صورتحال جا کر ایک ڈاکٹر کو بتائی اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ڈرگز سے بھری ہوئی الماری تمہارے سامنے رکھ دوں اور تم وہ ساری ڈرگز پی جاؤ، تمہیں وہ ڈرگز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تجھے فائدہ دے اور تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے۔ ملیحہ نے اسے کہا کہ وہ چیز کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ یسوع المسیح ہے، جو گناہوں سے لدے ہوئے لوگوں کا گناہ اتار دیتا ہے اور ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ملیحہ نے کہا کہ میں نے یہ کبھی نہیں سنا تھا، اس سے پہلے مجھ سے کسی نے یسوع مسیح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں صرف وہاں پر بیٹھی تھی اور وہاں پر بیٹھ کر میں نے سوچنا شروع کر دیا، اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، اور اس نے میرے پاس آ کر دعا کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں دعا کر رہا ہے، لیکن میں نے بس رونا شروع کر دیا۔ اس کی ماں ملیحہ کے اسٹیپ فادر کو طلاق دے کر اپنی بیٹی کے پاس آ چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ چرچ میں گئی۔ اس نے کہا کہ چرچ میں پاسٹر نے اونچی آواز کے ساتھ کہا، اگر یہاں کوئی ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یسوع المسیح کو خداوند اور نجات دہندے کے طور پر قبول نہ کیا ہو۔ ملیحہ نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پاسٹر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں۔ ملیحہ نے کہا کہ میں نے سچے دل سے دعا کی اور خدا کی سلامتی میرے اوپر آ گئی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے جیسے کسی نے میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ ملیحہ نے کہا کہ میں نے گھر جا کر اپنے گھر کی اچھے طریقے سے صفائی کی، جو چیز میری زندگی کو خراب
خراب کر رہی تھی میں نے ان تمام چیزوں کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے دعا کی اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے بعد میں 2 ہفتے بعد برائن سے ملی۔ برائن سے ملنے کے بعد میں یہ جان گئی تھی خدا نے اس کو میری زندگی کا سہارا بنا کر بھیجا ہے، اور برائن مجھے ایک بہترین شوہر ملا ہے، اور اب میں روٹین سے چرچ جاتی ہوں، بائبل پڑھتی ہوں اور ہر وقت خدا کا شکر گزار کرتی رہتی ہوں اور خدا کے جھک کر دعا کرتی رہتی ہوں، اور اب میں یسوع مسیح کے نام سے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اور ملیحہ نے آخر پر کہا کہ وہ شفا دینے والا ہے، وہ بحالی کرنے والا خدا ہے، اگر وہ مجھے گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے وہ دوسروں کی زندگی میں سے بھی گناہ کو ختم کر سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ آپ نے سچے دل سے خدا کو قبول کرنا ہے اور اپنے تمام گناہوں سے آزادی حاصل کرنی ہے، تو خدا یسوع مسیح کو قبول کر